قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دعوت کے کام کے ذریعے سے اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے کہ پوری امت پورے دین پر پوری حقیقت کے ساتھ آ جائے، اور نہ صرف یہ کہ پورے دین پر بلکہ ہر فرد امت خواہ مرد ہوں یا عورتیں، نہ صرف یہ کہ دین پر چلنے والے ہوں اور دین پر چلنے والیاں ہوں، بلکہ دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والیاں بن جائیں۔ جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے وہ پورا کا پورا پوری امت میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اور قیامت تک کے زندہ ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس محنت کے اندر خواتین اور مستورات کو بھی شریک نہ کیا جائے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا مستورات سے متعلق ہے۔ اگر ان کو نظر انداز کر کے ہم نے محنت کی تو پھر 100% دین کیسے زندہ ہوگا؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد اور ایک عورتیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بیان کیا شروع کر دیے؟ اصل میں اس وقت جو ہے مستورات کے کام کے امر کا مذاکرہ ہے، اس لیے مستورات سے متعلق بات عرض کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو خواتین اور مستورات امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کو چھوڑ کر اگر ہم محنت کریں گے تو 100% کے اعتبار سے دین زندہ نہیں ہو سکے گا۔ مثال دے کے بھی سمجھایا ہے کہ اگر صرف مردوں میں دین آیا تو یہ ایسا ہے جیسا گھر کی چوکھٹ تک، گھر کے دروازے تک دین آیا۔ اگر مرد اپنے وقت کے خواجہ حسن بصری بن جائیں، اچھا ٹھیک ہے جی، تو مرد اپنے وقت کے اللہ والے بن جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہو جائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو جائے، اور اگر عورتوں میں دین نہیں آیا تو یہ ایسا ہی ہے کہ دین جو ہے گھر کے دروازے تک آیا۔ اسی طریقے سے اگر عورتیں اپنے وقت کی میمونہ، شعبانہ، رابعہ، بصریہ بن جائیں اور صحابیات کے نقش قدم پہ چلنے والیاں بن جائیں اور مردوں میں دین نہیں آیا تو بھی 100% دین زندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ منزل تک گاڑی کے پہنچنے کے لیے دونوں پہیوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے دین لے کر آئے، اسی طریقے سے مستورات کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے اور مستورات کے لیے بھی دین لے کر آئے۔ اور جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں بھی اللہ نے مستورات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بھی اچھے کام کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، من ذکرین او انثیٰ، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں، ہم ان کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مستورات کو بھی محنت میں اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ صحابیات کو بھی شریک کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ جا کر مستورات میں بھی خطاب فرمایا کرتے تھے، عیدین کے موقع پر خصوصی خطاب مستورات سے بھی آپ کیا کرتے تھے، اور مستورات بھی بہت سی باتیں آپ سے پوچھتی تھیں کہ آپ مردوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے اور عورتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں۔ اور وہ حضرت اسماء کا واقعہ جو ہم سنتے ہیں، اشارتاً میں نے عرض کیا کیونکہ وقت کم ہے نا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مستورات کو چھوڑ کر محنت کرنا یعنی 1/3 بلکہ 2/3 دین کا چھوٹ جانا ہے اگر ان کو چھوڑ دیا تو۔ اس لیے کہ دیکھو مثال کے طور پہ گھر میں 5 آدمی ہوں، اکیلا آدمی اگر دین کے کام میں لگا بھی ہے اور اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے 2 بچے گھر میں موجود ہیں، تو یہ 4 کو اگر چھوڑ کر گھر کی تعلیم کے بغیر اور ان کو دین کے کام میں لگائے بغیر یہ اکیلا اگر لگا ہے، بڑی قربانی بھی دے رہا ہے، تو 20% دین آیا۔ کتنا آیا؟ ہاں، کیونکہ 4 باقی ہیں، 20 چوک 80، تو 80% تو ہاتھ سے دین چھوٹا ہوا ہے۔ ہاں، مرد پر محنت فرد پر محنت ہے، اور مستورات پر محنت گویا کہ خاندان پر محنت ہے، کیونکہ ان کے راستے سے، مستورات کے راستے سے دین آئے گا اولاد میں۔ اگرچہ عورتوں میں خلافت، نبوت، امامت، امارت نہیں ہے،
عورتوں میں نہ خلافت ہے، نہ نبوت ہے، نہ امارت ہے، نہ امامت ہے، لیکن جتنے امام اور جتنے امیر عمرا اور جتنے خلفاء اور خلیفہ اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب انہی کی گودوں سے پرورش پا کر آئے ہیں۔ جتنی بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں آئی ہیں ان کے پیچھے عورتوں کا کردار ہے، عورتوں کی تربیت ہے۔ چنانچہ خود خلفائے راشدین پر ہم غور کریں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اللہ کے نبی کی دعا تھی وہیں ان کی بہن کا بھی ان کے دین میں آنے میں، اسلام لانے میں حصہ ہے، بہن کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صدیق اکبر کی محنت ہے وہیں ان کی خالہ نے بھی ان کا ذہن بنایا تھا، یعنی ان کے اسلام لانے میں ان کی خالہ کا بھی حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ ان کی کفالت میں تھے۔ تو تین خلفاء تو گویا مستورات کے راستے سے دین کی طرف، اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمت دلانے والی، ڈھارس دلانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو نبوت ملی، کل واقعہ سنایا مولانا نے، مرکز کی مسجد میں سنا آپ نے کہ کس طرح ہمت دلائی اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور سارا واقعہ ہے۔ اور جب آپ کے نکاح میں آئی تو کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ میرا سارا مال آپ ہی کا ہے اور یہ میرے سارے غلام آپ کے ہی ہیں، جہاں چاہے آپ خرچ کریں۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ نبی جی آپ تو یتیم تھے، ہم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے کے آپ کو مالدار بنا دیا، اور جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں تو کپڑوں پر پیون لگے ہوئے، 3 دن کا فاقہ ہے، اور اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ تو یہ سارا مال کہاں لگا؟ دین پر لگایا۔ اتنا بڑا حصہ ہے دین میں عورتوں کا۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ اتنا مال اللہ نے دیا تھا کہ مکہ معظمہ کے جتنے تجار تھے ان سب تاجروں کا مال کا حساب لگا کر اس کا کیلکولیٹ کیا جاتا، اس کا ٹوٹل کیا جاتا کہ یہ اتنے مال میں ان کی سب رولنگ چل رہی ہے کاروبار کی، مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپیہ، تو اس کا 2 حصہ کیا جائے تو کتنا بنے گا؟ 5 کروڑ۔ تو اس کے نصف کی اکیلی مالکہ تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی تاجرہ تھی، سب دین پہ لگایا۔ سندل کی لکڑیوں کا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا۔ اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوئے ان کی اہلیہ کی تشکیل پر۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کی اہلیہ نے ان کو اکسایا، تو پھر جوش اور جذبے میں یہ دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیے، اور غزوہ احد میں شہید ہوئے اور میدان احد میں تدفین ہوئی، وہیں پر دفن ہوئے 70 شہداء کے ساتھ۔ اسی طرح اکرمہ نے قسم کھا لی تھی کہ پہاڑوں سے کود جاؤں گا، سمندر میں چھلانگ لگا دوں گا، لیکن اسلام نہیں قبول کروں گا۔ فتح مکہ پر بھاگ گئے، تہامہ کے ساحل تک چلے گئے، کشتی میں بھی سوار ہو گئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ ملا نے کہا بھائی کلمہ پڑھے بغیر جو ہے نجات نہیں ہوگی، بولے میں اسی سے تو بھاگ کے آیا ہوں، بولے ہاں پڑھنا پڑے گا۔ کود گئے کشتی میں سے، باہر آیا تو بیوی کو کھڑا پایا، ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیے جن سے بھاگ کر آئے ہو انہی کے دامن میں پناہ ملے گی، اور میں چادر لے کر آئی ہوں ضمانت کے طور پہ پناہ کے لیے آپ کی۔ سمجھا بجھا کر لے گئی اور اسلام میں داخل ہوئے، اور 80 افراد کو لے کر جو کچھ اب تک اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اس کی بھرپائی کے لیے پورے خاندان کو لے کر نکلے اللہ کی راہ میں، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس خاندان کے بچے تو خلیفہ وقت نے دونوں کا آپس میں رشتہ کر دیا تاکہ اس خاندان کی نشانی باقی رہے۔ 78 افراد کی شہادت کا ثواب ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے معارف القرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کسی جگہ پر کہ 3 ازواج مطہرات پورے قرآن کی حافظہ تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے بڑی محدثہ ام المومنین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 2210، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2220 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ کسی موقع پہ فرمایا تھا غالباً نصف علم یا 1/3 علم عائشہ سے سیکھو اللہ کے نبی، اور باقی صحابہ سے سیکھو،
کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو صحابہ پردے میں جا کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے اور پھر مطمئن ہوتے تھے. اللہ نے ایسا دیا تھا علم. اسی طرح بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جو بھی اللہ والے گزرے ہیں ان کی بھی سوانح پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ ان کی ماؤں کی تربیت کے صدقے میں وہ اتنے بڑے اللہ والے بنے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے تھے مجھے ولایت میری ماں کی دعا سے ملی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رات میں تہجد میں دعا مانگتی تھی، اللہ پاک میرے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنا، ولی نہیں ولیوں کا سردار. تو سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی. یہ جہاں منگلے والی مسجد ہے اس کا نام پرانا نام غیاس پورہ ہے یا غیاس نگر ہے. باہر آپ آئیں گے نا جہاں سے بسیں پکڑتے ہیں وہاں پتھر ابھی بھی لگا ہوا ہے، اس کا نام پرانا ہے. یہ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی وجہ سے نام پڑ گیا بستی نظام الدین. تو ماں کی دعا تھی اور اتنا یعنی 1400 پالکیاں یہ مہاراشٹرا میں بھیجی تھی. اورنگ آباد، جالنا، پربھنی، ناندیڑ، حیدرآباد، دکن پٹی میں 1400 پالکیاں. اس علاقے میں جو دین آیا ان کے شاگردوں کے راستے سے آیا. یہ سب ان کی ماں کو ملے گا، بعد میں خواجہ نظام الدین کو بھی ملے گا. بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی والدہ ان سے کہتی تھی بیٹا اللہ روزی دیتے ہیں، نماز پڑھ کے مانگو. تو وہ طاق میں چپکے سے گھی روٹی کھانے کی چیزیں رکھ دیتی تھی. ایک مرتبہ کہیں پڑوس میں کسی ضرورت سے چلی گئیں، یاد آیا کہ بچے کے کھانے کا وقت آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو نماز پڑھے اور کھانا نہ ملے تو اس کے یقین گڑبڑ ہو جائے گا. بھاگتی ہوئی آئی، دیکھا تو بیٹا کھا رہا ہے. بولے امی آج تو بڑا اچھا کھانا اللہ نے بھیجا ہے. کہا بختیار آج تجھ کو اللہ سے لینے کا ڈھنگ آ گیا. ان کے دسترخوان پہ اتنے لوگ کھانا کھاتے تھے کہ پیاز کے چھلکے کئی کھچروں پر لدوا کر پھینکوائے جاتے تھے. کاکی روٹی والے کو کہتے ہیں. اسی طرح اتنا بڑا دعوت کا کام اس وقت پورے عالم میں جو چل رہا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب نے اپنے فرمایا کرتے تھے یہ جو کمالات دیکھ رہے ہو آپ ہماری ذاتوں میں، یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کمال ہے. ان کی تربیت یافتہ ہم لوگ ہیں. ان کے پیٹ میں مشتبہ مال بھی نہیں گیا، حرام تو دور کی بات ہے. ان کی ہم اولادیں ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی گودیں کہاں سے لائیں جن گودوں میں ہم پلے ہیں، جن کے معمولات سن کے حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. گھریلو کام کاج کے ساتھ 40 پارے رمضان میں پڑھ لینا اور کئی ہزار دفعہ درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح اور کیا ان کے معمولات ملتے ہیں. بچپن سے لوری پڑتی تھی ایسی کہ بچوں کے اندر دین کی محنت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، افضل سے افضل عبادت مجھے بھی نصیب، اپنے راستے کی شہادت مجھے بھی نصیب. اس قسم کی لوریاں عورتیں پڑھتی تھیں تو بچوں میں دینی جذبہ پیدا ہوتا تھا. تو عورتوں کا دیندار ہونا گویا کہ خاندان کا دیندار ہونا ہے. اور ان کا جہاں جہاں تعاون رہا ہے، جن جن نبیوں کا ساتھ دیا ہے ان نبیوں سے اللہ نے کام بھی لیا ہے. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود حضور پاک علیہ السلام، ان کے گھروں کی ازواج مطہرات نے اپنے شوہر اپنے نبی کا ساتھ دیا. اللہ نے ان سے خوب کام لیا. اور اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرنے، بیوی اسلام میں نہیں آئی تو بیٹا بھی نہیں آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی. اس لیے مستورات کا کام میں شریک کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بھی فکر مند کیا. بہت سے غزوات میں عورتوں نے شرکت کی، بلکہ بعض دفعہ اللہ کے نبی نے منع کیا تو اپنے کرنے کے کام گنوا دیے کہ ہم مجاہدین کو تیر اور کمان دیں گے، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے، پیاسوں کو پانی پلائیں گے، اور جو میدان چھوڑ کے جائے گا اس کو ہم میدان کی طرف لوٹائیں گے. تو اللہ کے نبی نے سکوت فرمائے نے اجازت دے دی. یہ جذبہ تھا عورتوں کا. اس لیے دوستو ہمیں مستورات کو کام میں جوڑنا ہے. اب اس کے جوڑنے کے لیے کچھ ضروری شرائط ہے، اس کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ عورتوں کا بار بار گھر سے نکلنا نہ ضروری ہے نہ مناسب ہے. اس لیے کچھ شرائط کے ساتھ ان کو بھی کام سے قریب کرنے کے لیے، کام سے جوڑنے کے لیے کچھ شرائط ہے، ان کی رعایت کے ساتھ ان کو بھی کام میں لے کر چلنا ہے. ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ بغیر محرم کے خروج نہیں ہوگا مستورات کا. محرم جو شرعی محرم ہے اس کے ساتھ جائیں گے. ایک نمبر پہ تو اس کا شوہر ہے، وہ تو شوہر ہے، محرم کا سوال ہی نہیں، شوہر ہے. محرم تو اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح نہ ہو. شوہر ہے، باقی جو محرم ہے شرعی ان کے ساتھ خروج ہو. ایک شرط تو بنیادی یہ ہے، اس کے بغیر نہیں نکلیں گے. حضرت سے کسی نے پوچھا، بولے آپ لوگ مستورات کو بھی نکالنے لگ گئے، مردوں کو تو نکالتے تھے عورتوں کو بھی نکال رہے ہیں. تو حضرت نے کہا تو پہلے سے نکلی ہوئی ہے.
تو پہلے سے نکلی ہوئی ہیں باہر بازاروں میں پھر رہی ہیں, ادھر ادھر جا رہی ہیں, ان کو تو اندر لانے کے لیے نکالا جا رہا ہے کہ پردے میں آ جائیں, گھروں میں آ جائیں. کئی لوگوں نے اشکال کیا تو 4 بڑے بڑے مفتیوں نے جو شرائط جب سنی تو اجازت دی. مفتی محمد الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ, اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم. ان کے سامنے جب یہ شرائط آئی تو بولے ہاں ان شرطوں کے ساتھ تو اجازت ہے. اس لیے کہ جب عورتیں اپنے محرم کے ساتھ حج میں جا سکتی ہیں, عورتیں اپنے محرم کے ساتھ غمی خوشی میں جا سکتی ہیں, عورتیں اپنے محرم کے ساتھ علاج معالجے کے لیے جا سکتی ہیں, عورتیں اپنے محرم کے ساتھ اپنی رشتہ داریوں میں جا سکتی ہیں, تو دین تو سب سے بڑی ضرورت ہے, اس کے لیے اپنے محرم کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ ہاں کہاں کہاں جاتی ہیں نا, بلکہ بغیر محرم کے جاتی ہیں بہت سی عورتیں. ہاں یہاں تو شرائط ہے, تو ایک تو پہلی کڑی شرط یہ ہے کہ محرم کے بغیر نہیں جائیں گے, دوسرے شرعی پردے کے ساتھ جائیں گے. اس لیے کہ ہر چیز میں سفر میں گنجائش ہے, کچھ خفت آ جاتی ہے, کچھ انہیں اس میں چھوٹ جس کو کہیں گے اللہ کی طرف سے. مثلا روزہ اگر مشکل ہو جائے تو بعد میں رکھ لیں سفر کی وجہ سے. نماز کے بارے میں ہاف کر دیا ہے, کیا کر دیا؟ ہاف. معاف نہیں ہے, ہاف ہے. فرض ہاف ہے, سنت معاف ہے, نفل صاف ہے, ایسے ہے. لیکن پردے میں کوئی کسر نہیں ہے, شرعی پردہ. باقی مفتیان کرام سے پوچھیں ہاتھ اور چہرے کے بارے میں, اس کے بھی تفصیلات ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے کام میں تو شرعی پردے کا لحاظ ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ بچے ساتھ نہیں جائیں گے. ہاں صرف اتنی گنجائش ہے کہ غیر شادی شدہ بچی جو سمجھدار ہے, 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال سے لے کے 20 سال تک شادی نہیں ہوئی ہے, تو وہ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے. ماں ساتھ میں جانا چاہیے, خالی باپ کے ساتھ نہیں جا سکے گی. اگرچہ باپ محرم ہو گیا بیٹی کا, لیکن کیونکہ غیر شادی شدہ ہے اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جائے گی. تو غیر شادی شدہ بچی جو ہے وہ صرف سہروزہ میں جا سکتی ہے, عشرے میں نہیں جا سکتی, چلے میں بھی نہیں جا سکتی. صرف 3 دن میں جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کی والدہ ساتھ میں جائے. اسی طرح غیر شادی شدہ لڑکا محرم بن کے جا سکتا ہے, لیکن صرف 3 دن میں. عشرے اور چلے میں وہ بھی محرم بن کے نہیں جا سکتا, والدہ کے لیے, بہن کے لیے اور جو بھی ہے. 3 دن میں غیر شادی شدہ لڑکا بھی جا سکتا ہے محرم بن کے, والدہ کے لیے, بہن کے لیے. تو یہ 2 باتوں کا لحاظ رہے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز ہے جو مرد حضرات پوچھتے ہیں, اس کی احتیاط نہیں کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر عورت امید سے ہے تو پھر چلے میں تو بالکل نہیں جائے گی, چاہے 1 دن کا جو ہے وہ مدت ہوئی ہو امید کی, اور چاہے اس سے زیادہ کی, تو اس میں جو ہے انہیں چلے میں بالکل نہیں جائے گی. البتہ سہروزہ میں اور عشرے میں جانے کے لیے گنجائش ہے, مگر محفوظ مہینوں میں. اگر چوتھا, 5واں, 6ٹھا یہ 3 مہینے محفوظ مہینے کہلاتے ہیں. ان مہینوں میں 3 دن جا سکتی ہے, اور عشرہ بھی, مگر دور نہ جائے, عشرے میں بھی قریب کے علاقے میں جائے, زیادہ سفر اس میں نہ ہو. تو اس طریقے سے یہ اس کا خیال رہے. محفوظ مہینے 3 مہینے پہلے کے نکال دو, 9 مہینے ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں بچے کے, تو 3 مہینہ بعد کا, 3 مہینہ پہلے کا, تو کون سا بچتا ہے؟ 1 2 3 چھوڑ دو تو 4 5 6 بچا, اور 7 8 9 ادھر. تو تیسری شرط یہ ہے کہ بچے ساتھ نہیں جائیں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو قوائف اپنے بڑوں نے بتائے ہیں, مثلا یہ کہ اب اگر سہروزہ میں جانا ہے تو کوئی خاص شرط نہیں ہے, کوئی بھی آدمی اپنی محرم کے ساتھ جا سکتا ہے, پہلی مرتبہ جا رہا ہے نا, اس کے لیے کوئی خاص شرط نہیں ہے. لیکن جب ایک دفعہ وہ لگا دیا سہروزہ, اب اگر دوبارہ وہ مستورات میں جانا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 مرتبہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن جائے. کتنی مرتبہ؟ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر 2 مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ میں وہ ماں مستورات جو ہے, مائیں مستورات, وہ اپنے محرم کے ساتھ پھر وہ جا سکتا ہے. پہلی دفعے میں کوئی خاص شرط نہیں ہے, کبھی نہیں گیا جا سکتا ہے. البتہ عشرے میں جب جانے کا نمبر ہو تو اس کے لیے کچھ شرائط بڑھ جاتی ہے کہ اب کم سے کم 2 مرتبہ سہروزہ لگا ہوا ہو جانے والی عورت کا, ہے نا, 2 مرتبہ کم سے کم, اور 3 دفعے لگ جائے تو زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد پھر وہ تیسری مرتبہ میں عشرے میں جا سکتی ہے. یہ عورت کے لیے ایک شرط بڑھ گئی کہ 2 دفعے سہروزہ لگا ہو, اس کے بعد عشرے میں. اب محرم کے لیے بھی اب بدل گیا مسئلہ یہاں.
اب محرم جو ہے اس کا چلہ لگا ہوا ہونا چاہیے عشرے میں جانے کے لیے. ہاں عشرے میں جانے کے لیے کیا لگا ہو؟ چلہ لگا ہوا ہو, اور متشرع بھی ہو, تھوڑا دیکھنے میں بھی تھوڑا دینداری جھلکتی ہو. ایک دم سے ایسا نہیں کہ بس جس سے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بیچارہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. متشرع ہونا چاہیے عشرے میں جانے کے لیے. اسی طریقے سے چلے میں جانے کے لیے اور شرط بڑھ جائے گی. کل آپ نے سنا نا کہ بھائی چلے والوں کی ہمارے یہاں گنتی نہیں ہے, 4 مہینے والوں کا جو ہے مسئلہ ہے. بھائی مستورات میں اگر چلے میں جانا ہو تو محرم کا 4 مہینہ لگا ہوا ہونا چاہیے. بیرون جانا ہو تو مرد کا 4 ماہ لگا ہوا ہونا چاہیے. 2 ماہ نظام الدین جانا ہو تو 4 ماہ لگا ہوا ہونا چاہیے. تو ایسی چلے میں جانے کے لیے مستورات کی جماعت میں اس مرد کا 4 ماہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے. اور ایک جوڑا چلے کی جماعت میں ایسا ہونا چاہیے, وہ بھی شرائط میں ہے کہ جس کا پہلے چلہ لگا ہوا ہو. مثلا 6 جوڑے جا رہے ہوں یا 5 جوڑے جا رہے ہوں تو ایک جوڑے کا چلہ لگا ہوا ہو, باقی جوڑوں کا عشرہ تو ضرور لگا ہوا, اس لیے کہ عشرے کے بغیر تو چلے بھی نہیں جائیں گے, اور 2 دفعے سہروزہ کے بغیر عشرے بھی نہیں جائیں گے. تو گویا 2 دفعے سہروزہ 1 دفعے عشرہ لگا ہو تو وہ مستورات چلے میں جائے گی, ہے نا. اور اس میں ایک جوڑا ایسا ہو جس کا چلہ لگا ہوا ہو. یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں, باقی اور باتیں اپنے وقت